السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں جی؟ جی سر اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ مجھے آج آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو قانونی نکاح ہے وہ کیا ہے؟ میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی کہ آپ کسی بھی مسلک، چاہے وہ فقہ حنفی ہے یا مالکی ہے یا شوافی ہے یا جعفری ہے، ان سے ہٹ کے آپ یہ کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یا آپ کی سیرت مبارکہ سے جو واقعات ملتے ہیں ان کی روشنی میں، اور صحابہ کرام نے ان میں جیسے چار خلفائے راشدین نے اپنے ادوار میں جو فیصلے کیے ہیں ان کی روشنی میں آپ کائنڈلی ضرور بتائیے گا۔ اس میں میں آپ کو ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کہا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی کہ اس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، کہ وہ مسلم تو ہوگا مگر وہ طریقے سے ہٹ گیا۔ کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ ایسے بھی ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی کہ میرے طریقے سے ہٹ گیا۔ اب جو قرآن پاک نے یا نبی پاک کی سیرت سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا، جو صحابہ کرام کے دور میں بھی تھیں، وہ یہ پہلی شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورت کی رضامندی ہو، یہ تو پہلی لازمی بات ہے، دونوں میں سے کوئی مجبور نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے جو اسلام نے قانون دیا نکاح کا۔ اس کے بعد ایک ہی محفل اور مجلس ہو جس میں وہ ایجاب و قبول کریں، یعنی کہ عورت بھی ایجاب و قبول کرے اور مرد کی طرف سے بھی ہو، یہ چیز ان کو مجبور نہ کیا جائے۔ اور مجلس ایک محفل ایک اس کا جو حکمت ہے نا، اس میں یہ ہے کہ بعد میں کوئی تنازع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ ایک بندے سے 2-4 مہینے پہلے پوچھ لیتے ہیں، عورت سے بعد میں پوچھتے ہیں یا مہینے بعد پوچھتے ہیں، اس وقت کچھ شرائط و ضوابط یا کچھ حالات ہی چینج ہو جائے مرد یا عورت کے، تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ مجلس محفل ایک ہو، اسی وقت ہی ہر چیز کی کلیریفیکیشن ہو جائے، جو باتیں ہیں وہ سامنے رکھ دی جائیں۔ اور جب ایجاب و قبول کیا جاتا ہے نا، اس میں کی بات یہ بھی یاد رکھیں، وہ صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہے، ولد فلاں ہے، اس کا نکاح فلاں عورت اس کے والد کا نام یہ ہے، اس سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کو 3 دفعہ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے بنایا ہوا ہے، یہ کہیں مینشن نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہوتا ہے یہ بس۔ اور اس کے بعد جو تیسری شرط ہے نا قانونی نکاح کی اسلام نے دیا، وہ حق مہر ہے، یعنی کہ وہ بھی لازم ہے، اور اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی ہے اسلام میں، یہ بھی یاد رکھیے گا، یعنی کہ مرد کی استطاعت کے مطابق ہے، بہت سی حدیث اس کے اوپر مل جاتی ہیں کہ آپ نے صحابہ کے نکاح پڑھائے، تو گواہوں کی موجودگی میں پڑھائے، ان سے ایجاب و قبول کروایا، پھر حق مہر کا پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، تو آپ نے کہا سونے کی کوئی چیز کہتے نہیں ہے، چاندی کی کوئی چیز نہیں ہے، لوہے کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ قرآن پاک یاد، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اس طرح کی چیزیں کافی ملتی ہیں، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقدار متعین یا مقرر نہیں کی اسلام نے، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض خاندانوں میں رواج کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، قانون شریعت میں یہ کوئی مقدار نہیں ہے اس کی۔ اور پھر اس میں چوتھی شرط ان کے گواہ لازمی ہوں، 2 عاقل اور بالغ ہوں، یعنی کہ وہ سمجھدار بندے ہوں، بچے نہ ہوں، ان کے سامنے یعنی کہ ایجاب و قبول کیا جائے گا، تاکہ بعد میں نہ تو عورت مکر سکے نہ مرد مکر سکے۔ اور آج کل اس کو آپ کو پتہ ہے اسٹامپ پیپر کی صورت میں وہ ایک گورنمنٹ نے بھی ایک وہ سرٹیفکیٹ سا بنایا، تو اس کے اوپر لکھتے ہیں، پھر گواہ اس میں سائن کرتے ہیں، سگنیچر کر دیتے ہیں، پھر فوٹو کاپیز ساتھ لگاتے ہیں، تاکہ وہ بات پکی اور حتمی ہو جائے، یہ لازمی ہے۔ پھر اس میں 5ویں شرط لکھی جاتی ہے کہ علی الاعلان ہو، یعنی کہ یہ اچھی بات ہے، جیسے ہمارے یہاں کورٹ میرج بھی ہوتا ہے، وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، ان کے فوٹو کاپی ساتھ لگتی ہیں، اسٹامپ پیپر لکھا جاتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر مینشن ہوتا ہے، ہر چیز مینشن ہوتی ہے، کیونکہ کہیں چھپ کر نہ کیا ہو انہوں نے کہ بعد میں 5 سال بعد مرد ہی مکر جائے، مجھے کیا پتہ یہ کون ہے جی، میں تو نہیں جانتا اس کو۔ تو یہ ساری حکمت کی باتیں، یہ شرائط ہیں جو کہ اسلام نے نکاح کے لیے نا لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو قانونی نکاح جو اسلام نے دیا، ویسے بھی اس کا لغوی معنی بھی نکاح کا جو ہوتا ہے نا، وہ ضرب یضرب کے وزن پر ہے، نکاح ینکح، جس کا مطلب شادی کرنا یا جماع کرنا ہوتا ہے۔ اسی سے تناکحت الاشجار، درخت کی شاخیں جب ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں نا، تو اس کو کہا جاتا ہے وہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں، تو یہاں بھی میاں بیوی کو ملا دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہوگی اور عورت کی ذمہ داری یہ ہوگی۔
تو اس لیے یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ مرد ذمہ داری اٹھانے والا ہو اور عورت بھی ذمہ داری اٹھانے والی ہو، ایک دوسرے کی عزت کی، ایک دوسرے کے یعنی کہ حالات کی ذمہ داری اٹھانے والے ہوں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کی بھی شادی کر دی جاتی ہے جو کہ بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور بیویاں پھر اپنے بھائیوں سے یا لوگوں سے مانگتی پھرتی ہیں۔ بہت سے میں خود کیس جانتا ہوں پرسنلی، خاوند ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایک دوسری حدیث میں یہ کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو صرف وہی کرے۔ اس طاقت سے مراد معیشت کی طاقت ہے، ذمہ داری کو اٹھانا ہے، بیوی کو عزت دینی ہے، بچوں کو پالنا ہے، ان کی اچھی جگہ شادی کروانی ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تصور ہے جو کہ نبی پاک نے اس حدیث میں دیا، اور اسلام نے بھی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ سورہ نساء کا بھی اسٹڈی کریں تو اس میں بھی جہاں پر وہ قوام قرار دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے سوالوں کو بہت آسان لفظوں میں جواب دے دیا۔ ہمارے اس چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء کرام، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف مسالک ہیں، فرقے ہیں، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مسالک اور فرقوں سے ہٹ کے دین کو سمجھیں۔ تو کوئی بھی جب ہم کسی عالم سے بات کرتے ہیں تو وہ سٹریس کے ساتھ یہ لازمی کہتے ہیں جی ہم تو اپنے فرقے کی بات کریں گے۔ تو آپ سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ ہمیں دین کے بارے میں بتائیں، اور اس میں یہ بھی ہم نے اسی لیے اہتمام کیا ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اس چینل کو شروع کیا تاکہ وہ اپنے مشکل سوالات کو آپ سے سمجھ سکے اور آپ سے پوچھ سکے۔